أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المصدق مولانا ابو القاسم المحمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا الى يوم الدين لعنة الله على اعدائه الاجمعين آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بآواز بلند نعرہ صلوات حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کے سورہ التین کی ابتدائی آیات ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیات کے زیر روشنی اس عشرہ مجالس میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ خداوند متعال وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن صامت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے قسم ہے بلد الامین کی، یعنی امن والے شہر مکے کی قسم ہے، زیتون اور انجیر کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت اور نظام میں خلق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فطرت انسانی یہ ہے، آداب کلام یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے، اور یہاں رب حقیقی ہمارا خالق و مالک اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قسم کھا رہا ہے، گویا کہ کسی اہم بات کو ہم تک پہنچانا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے زیتون اور انجیر کی، امن والے شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے طور سینین کی کہ میں نے انسان کو بہترین صورت اور نظام میں پیدا کیا ہے۔ پروردگار کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے انسان کو شائستہ پیدا کیا ہے، موزوں پیدا کیا ہے، اسے عقل کے جوہر سے گویا خدا نے نواز دیا ہے۔ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو پروردگار عالم نے صرف اتنی ہی عقل دی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ضروریات کو پورا کر سکے، مگر قربان جائیں ہماری جانیں اپنے خالق پر کہ اس نے جب انسان کو خلق کیا تو عقل کے جوہر سے اسے نوازا کہ اسی عقل کے ذریعے سے وہ کمال کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، اور ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی اسی عقل کے ذریعے سے تکمیل کے کمال تک پہنچے۔ یہ مجلسیں بہترین درسگاہ ہیں، یہاں بیٹھنے والے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، ہر محب علی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خلقت کو پہچانے۔ پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہمارا مقصد خلقت عبادت پروردگار ہے۔ پروردگار نے انسان کو بنا دیا ہے
اور کہہ دیا کہ میں نے تجھے بہترین نظام اور صورت میں پیدا کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تکمیل کے کمال تک پہنچے۔ یہ مجلسیں ہماری درسگاہ ہے، یہ مجلسیں انسانیت کا کارخانہ ہے، یہ مجلسیں وہ مقام ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کے کردار کا ذکر ہوتا ہے، یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جہاں آقا نامدار کے اخلاق کا درس ہمیں ملتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس مجلسوں میں آ کر بیٹھیں تو بس واقعات اہل بیت کو، فضائل اہل بیت کو سن کر خوش نہ ہو۔ بے شک اہل بیت کے فضائل پر خوش ہونا ثواب عظیم ہے، مگر خیال رہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری یہاں سے ختم نہیں ہوتی۔ ہر مومنہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ فضیلت اہل بیت کو سنے، خوش ہوئے، تو وہیں ان کے سچے پیروکار بننے کی کوشش کرے، اس انسانیت کے پیغام کو اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے کہ دین اسلام سراپا انسانیت کا مذہب ہے۔ آج اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں، نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب تلوار کے نوک سے پھیلا ہوا ہے، یہ مذہب انسانیت نہیں سکھاتا ہے۔ ان کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اس دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ یہ دین وہ ہے کہ جسے میرے مولا کائنات نے، آقا نامدار نے، اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ہر فرد نے اپنے کردار سے سینچا ہے۔ آقا نامدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، آپ اس روئے زمین پر بھیجے گئے تو دنیا میں لوگوں کی کردار سازی کے لیے بھیجے گئے۔ خود آقا کا یہ فرمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو جو پروردگار نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، تو خدا کا یہ مقصد ہے کہ انسان انسانیت کے کمال تک پہنچ جائے، انسان صاحب اخلاق ہو جائے۔ روز قیامت سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص انسانیت کے کس معیار پر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسان بننے کی کوشش کریں، نیک اخلاقی ہم اختیار کریں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر کسی نبی کو بھیجا ہے تو کردار سازی کے لیے، اور کوئی بھی انسان مومن اکمل ترین اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ صاحب کردار نہ ہو، صاحب اخلاق نہ ہو۔ یہ دین وہ ہے کہ جو اخلاقیت کی بنا پر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جملے کی میں بارہا اپنی مجلسوں میں تکرار کرتی ہوں کہ آقا نامدار نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال سب سے پہلے تو اپنے کردار کو لوگوں پر ظاہر کیا، انسانیت کا مظاہرہ پیش کیا۔ وہ عرب کا صحرا کہ جو جہالت کے اوج پر تھا، ظلمت کی اندھیری کھائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں پر آپ نے اپنے کردار کو منوایا، انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ وہ بدو عرب کہنے لگے کہ محمد صادق ہے، محمد امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ 40 سال تک جب اپنے کردار کو لوگوں سے منوایا، اس کے بعد پروردگار کا حکم ہوا کہ توحید کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اور ان کے لیے جو آج کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے نوک پر پھیلا ہے، خدا نخواستہ اگر یہ دین تلوار کے نوک پر پھیلتا تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے مظالم گزرتے، نہ آپ کو ہجرت کرنی پڑتی، نہ آپ شیب ابی طالب میں پناہ لیتے، حتیٰ کہ آپ پر اتنے مظالم گزرے کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مکے والوں نے بعض اوقات آپ پر کوڑا ڈالا، اونٹ کی اوچھڑی سے آپ کے ساتھ بے ادبی کی گئی، مگر آقا نامدار صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں، انسانیت کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ دین تلوار کے نوک پر پھیلتا
تو اہل بیت اطہار کو جام شہادت دینا نہ پڑتا. یہ دین اگر صرف حکومت کے لیے زمین کو وسیع کرنے کے لیے آتا تو پھر وہ وقت کی جہاں مکے کے قبائل والوں نے، قبائل کے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دینا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں بے پناہ دولت سے نواز دیں گے، اپنی بیٹیوں کا عقد ان سے کروا دیں گے، چاہو تو سرداری بھی لے لو، مگر ہمارے مذاہب کو برا بھلا نہ کہنا، ہمارے عقیدے کو برا بھلا نہ کہنا، ہمارے رسم و رواج کو برا بھلا نہ کہنا اور توحید کی دعوت نہ دینا. تو اس وقت آقا نامدار کا بس ایک جواب تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اپنے کردار سے لوگوں تک اس دین حق کو پہنچایا گیا ہے. اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو چاہیے کہ جنگ بدر پر روشنی ڈالے کہ جہاں ایک طرف تو کفاروں کا 1000 کا لشکر، جہاں ہر ایک انسان 1000 پر بھاری ہے، تو دوسری طرف لشکر اسلام میں صرف 313 ہیں کہ جن میں کم سن بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں. مختصر یہ کہ مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کیا ہے. یہ وہ جہالت کا دور ہے کہ جہاں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جانور کی جان کی قیمت موجود تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جہالت کا دور ایسا تھا کہ جہاں اگر ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے میں چلا جاتا تو اس کی بنا پر صدیوں لوگ جنگ و جدال کیا کرتے تھے. ایسے پراشوب زمانے میں کہ جہاں ایک اونٹ کی خاطر کئی جانوں کو نیچھاور کیا جاتا تھا، انسان کی جان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس زمانے میں جہاں جنگ بدر کے قیدی آقا نامدار کے سامنے آ رہے ہیں، رحمت للعالمین نے انہیں بہانوں سے آزاد کیا ہے. کہا جو ضعیف ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 4 افراد کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تاکہ انہیں آزاد کر دیا جائے. کوئی اپنی ضمانت لے کر آئے تاکہ انہیں آزاد کر دیا جائے. یہ ہے دین اسلام. اگر دین اسلام کو جاننا ہے تو بس ایک نظر صلح حدیبیہ کی جانب دوڑائی جائے. یہ تاریخ کی وہ صلح ہے کہ جہاں ایک طرف تو وہ فاتح لشکر ہے کہ جو ہر میدان کو فتح کر چکا ہے، تو دوسری طرف وہ شکست خوردہ جماعت ہے کہ جو بارہا شکست کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے ہارتے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کفار مکہ مسلمانوں کے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ یوں کہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جب مسلمانوں کا لشکر مدینے سے طواف خانہ کعبہ کے لیے نکلا ہوا ہے، ہاتھ میں اپنی قربانیوں کو لیے ہوئے، عمرہ کے نیت سے، حج کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور عرب کے بین القبائل قانون یہ تھا کہ کوئی کسی کو خانہ کعبہ کے طواف سے نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا گھر تھا. کوئی انسان دوسرے انسان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے نہ روک سکتا تھا. ایسے زمانے میں ایسے قانون کے باوجود کفار مکہ آقا نامدار کے سر راہ ہو گئے. اگر یہ دین جنگ و جدال پسند کرتا تھا تو بس یہ ایک بہانہ کافی تھا کہ مسلمان دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے. مگر آقا نامدار نے، صدر مملکت کائنات الہی نے، خلق العظیم نبی نے اپنے کردار کا مظاہرہ پیش کیا. صلح حدیبیہ ایسے شرطوں پر منوائی گئی کہ جہاں ایک عام انسان کے لیے، اس زمانے کے سوچ والے انسان کے لیے یہ ذلت کا باعث تھا کہ ان شرائط پر
सुलह को कबूल किया जाए और सुलहनामा भी तैयार हो रहा है, तो किसके हाथों से कुर्बान जाए हमारी जाने। वो कुल कफ़ा हल्लता इन्नमा लाफता मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिसकी तलवार की चमक से मरहब और अंतर की लाशें कपकपाए। वो अली जब मैदान में आ जाए तो लश्कर दरहम बरहम हो जाए। ऐसे अली इताअते रसूल के जौहर दिखा रहे हैं और सुलहनामा को तैयार कर रहे हैं। गोया कि लोगों को बता रहे हैं, तारीख में ये बात दर्ज करवा रहे हैं, ता क़यामत तक के हर उठते हुए सवाल का जवाब दे रहे हैं कि दीन इस्लाम सुलह का मज़हब है। परवरदिगार आलम ने भी इस सुलह को फतहुल मुबीन कहकर पुकारा है। गोया ये बात का ऐलान हो रहा है कि दीन इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, अमन का मज़हब है, सुलह का मज़हब है। ये तो हमारी कोताही है कि हमने अपने दीन पर अमल करना छोड़ दिया है। यहाँ बैठे हुए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हम अपने दीन पर अमल करें। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार से अपने दीन को सींचें। ये दीन वो है कि जिसे किरदार अली ने, किरदार नबी ने सींचा है। तारीख लिखती है कि जंग हुनैन का मौका है। शैबा इब्ने अबी उस्मान का ये कहना है कि बज़ाहिर मैं मुसलमान हो गया था, क्योंकि फ़तेह मक्के के बाद नबी करीम ने एक ऐलान कर दिया था, आम ऐलान माफ़ी हो गया था। अब मेरी उम्मीद कि मैं मोहम्मद से बदला लूँ ये जाती रही। मोहम्मद और उसके लश्कर ने, यानी मुसलमानों ने, हमारे कबीले के 8 पहलवानों को तहत किया और हर एक पहलवान अपने आप में लश्कर का सरदार था, अलमदार था। मैं चाहता था कि मोहम्मद से बदला लूँ, मैं चाहता था कि मुसलमानों से बदला लूँ, मगर जहाँ फ़तेह मक्के में मोहम्मद ने आम ऐलान माफ़ी कर दिया तो सारे लोग मुसलमान हो गए और मुझे भी मजबूरन इस दीन को कबूल करना पड़ा। मैं इस फिराख्त में था कि मैं कब मोहम्मद से बदला लूँ, मगर जंग हुनैन की जहाँ हवाज़ैन ने रसूल अल्लाह के खिलाफ मंसूबा बनाया, वो वक्त भी आया कि जब अक्सरियत मुसलमानों की अल्लाह के हबीब को छोड़कर मैदान से दौड़ने लगी। अब ये कहता है कि मैं चाहता था कि उस वक्त मौके को गनीमत जानूं और मोहम्मद को तहे तेख कर दूं। आखा नामदार के पीछे से चला आया, शमशीर बकफ है, चाहता है कि वार करे। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन की नज़र जैसे ही उस पर पड़नी थी, रसूल अल्लाह के चेहरे की तजल्ली से इस पर कपकपी सी तारी हो गई, गशी सी तारी हो गई। आखा नामदार उसके करीब आए, अपने दस्ते मुबारक को उसके सीने पर रखा। वो कहता है कि जैसे ही नबी के दस्ते मुबारक ने मेरे कल्ब को मस किया, उसी वक्त उनकी शफकत भरी नज़र ने मेरे दिल को उनकी मोहब्बत से लबरेज कर दिया और मैं हकीकी मुसलमान बन गया। बात वाज़े हो गई कि ये दीन तलवार के नोक पर नहीं, बल्कि किरदार की बुलंदगी के बिना पर आम हुआ है। तारीख़ इंसानियत में क्या कोई ऐसा किरदार भी मौजूद है कि जो अपने दुश्मन को शरबत पिलाए? अज़ादारान सैयद शुहदा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इल्म का मजमा है। बस याद दहानी के लिए हल्का सा खाका खींचती हुई चलूँ कि ये दीन किरदार अली से, किरदार नबी से आगे बढ़ा है। मेरे मौला वो कि जो फातह खैबर हैं, मेरा मौला वो कि जब मैदान में आ जाए तो दुश्मन थरथराने लगे। जब अली को तबलीग यमन को भेजा गया तो मेरे मौला ने शमशीर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुवर्रिकीन लिखते हैं कि अली के क़ुतबों में वो क़ुव्वत थी, अली के किरदार में वो क़ुव्वत थी कि मेरे मौला ने अपने क़ुतबों के ज़रिए से पूरे यमन को मुसलमान बना दिया। ये अली वो हैं कि जिसने इब्ने मुलजिम को अपने हिस्से का शरबत देकर इंसानियत के पैगाम को आम किया है।
یہ ابن ملجم وہ ہے کہ جسے یمن کے نمائندے نے میرے مولا کی ظاہری خلافت کے دوران مولا کی نصرت کے لیے بھیجا تھا. میرے مولا نے یمن کے نمائندے کو کہا تھا کہ تمہارے جگہ سے مقام سے 10 اشخاص کو میری نصرت کے لیے انتخاب کر کے بھیج دینا. اب ابن ملجم انتخاب کیا ہوا منتخب ہے کہ جو علی کی نصرت کے لیے یمن سے چلا آیا ہے. جیسے ہی میرے مولا کی خدمت میں آیا، مولا کو سلام کیا، میرے مولا نے اس پر نظر دوڑائی، کہا بتا کہ تو کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مرادی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. مولا نے سوال کیا کہ بتا کیا تیری دایا ایک یہودا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے مولا علی بے شک میری دایا ایک یہودا ہے. مولا نے بڑھ کر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پریشان ہوا، مولا سے سوال کرتا ہے مگر مولا مصلحتاً خاموش ہیں. مولا علم لدونی کے حامل ہیں، مولا غیب کا ہر راز کو جانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ علی کی جس نے میثم تمار کو ان کی شہادت کی بشارت دی تھی، یہ علی وہ کہ جس نے سلمان محمدی کو آپ کے اس دنیا سے جانے کا احوال بتایا تھا، وہ علی ہر ظاہر اور باطن سے واقف ہیں. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہی ابن ملجم بیمار ہوا تھا تو مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی اعتماد داری کی تھی، اس کی خدمت کو انجام دیا تھا. اور جب وہ شفا یاب ہو گیا میرے مولا کی بارگاہ میں آیا تھا اور مولا کے قدموں پہ گر کر کہتا ہے کہ یا علی جب تک سینے میں سانس چلتی رہے گی میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہ جاؤں گا. یا علی آپ کے دامن سے کبھی میں ہٹ کر نہ جاؤں گا، آپ کے دامن سے متمسک ہو کر زندگی کو گزاروں گا. مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن تو میرا قاتل ہے. اس کے بدن میں کپ کپی سی آ گئی، پریشان ہوا، کہا کہ یا علی اے میرے مولا اسی وقت مجھے قتل کر دیجئے. اگر میرے ہاتھوں سے آپ کا قتل ہونا ہے تو اسی وقت مجھے قتل کر دیجئے. مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ قتل سے پہلے قصاص علی کی عدالت کا انداز نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ اے ابن ملجم ایک دن وہ آئے گا کہ تو اپنے ہاتھوں سے علی کے سر پر ضرب لگائے گا. گریہ کرنے لگا. وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا کے رکاب میں اس نے جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حتامہ ملعونہ کے اشتیاق میں اس نے میرے مولا کے ساتھ بغاوت کی. میرے مولا کے سر پر 19 ماہ رمضان زہر آلودہ تلوار سے ایسا ضرب لگایا کہ جرہ نے بڑھ کر کہہ دیا کہ علی اب بچنے والے نہیں. ملعون نے میرے مولا پر اتنا ظلم ڈھایا کہ جتنا زہر اس تلوار میں بجھا ہوا تھا، جرہ کہتا ہے کہ اگر اتنا زہر سارے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو کوفے والے ہلاک ہو جاتے. اللہ اکبر. مگر میرے مولا کی عدالت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ یہی ابن ملجم کی جب آپ کے سامنے لایا گیا ہے، علی کے سر پر ضرب لگی ہوئی ہے، بدن پر زہر کے اثرات واضح اور نمایاں ہو رہے ہیں، مگر جب ابن ملجم کو تھرتھراتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے میرے مولا نے سامنے دیکھا ہے تو علی کے دل میں رحمت جاگ اٹھی ہے. میرے مولا نے بڑھ کر کہہ دیا، اپنے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچوں خبردار، اسے بس ایک ضرب لگانا کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اگر ایک ضرب میں یہ مر جائے تو خدا کی مرضی، اگر ایک ضرب کے بعد یہ زندہ رہ جائے تو اسے بخش دینا. علی کی شفقت کا یہ عالم کہ جب اپنے قاتل کو کپ کپاتے ہوئے میرے مولا دیکھ رہے ہیں، اپنے حصے کا شربت اسے دے رہے ہیں. میرے مولا کا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ دین اسلام سوائے سلامتی کے کچھ اور نہیں ہے.
اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آ جاؤ، اسلام کی حقیقت کو جاننا ہے تو میرے مولا حسین کی درس کا ان مجلسوں میں آ کر بیٹھ جائیں تو پتہ چلے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ میرے مولا حسین کے گھر کا ہر بچہ انسانیت کا پیغام دے رہا ہے، میرے مولا حسین کے گھرانے کا ہر بچہ کربلا کے میدان میں اپنے کردار کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے کہ انسان جب اپنے تکمیل کے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کیسا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یہی انسانیت کی بقا تھی کہ جس کے لیے میرے مولا حسین نے موسم گرما میں اپنے آل و اولاد کے ساتھ سفر اختیار کیا تھا۔ وہ عرب کا تپتا ہوا صحرا، موسم گرما کی جہاں ایک پرندہ بھی اپنے گھونسلے کو نہ چھوڑے، حسین نے دین کی بقا کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ 28 ماہ رجب کہ جہاں میرا مولا حسین غربت کے عالم میں اپنے گھر بار کو لیے ہوئے مدینے سے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی ام سلمہ کو پتہ چلا کہ میرا مولا حسین عراق کا ارادہ کر رہے ہیں، بی بی تڑپ اٹھی، آقا حسین کے پاس گئیں اور کہا کہ بیٹا حسین، آپ کے نانا نے مجھے مٹی دی تھی، نانا نے کہا تھا کہ اے ام سلمہ، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب میرا نواسا حسین عراق کا ارادہ کرے گا، میرے بیٹے کو اکا و تنہا عراق کی تپتی ہوئی زمین پر، تپتی ہوئی ریت میں، غربت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ آپ سفر عراق کو اختیار کرو۔ مولا حسین تڑپ کر کہنے لگے، اے نانی جان، میں اپنے قاتل کے نام سے بھی آگاہ ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کس عالم غربت میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ بس یہ کہہ کر میرے مظلوم امام نے انگلی کا اشارہ کیا، نانی سے التماس ہوئی کہ انگلی کے درمیان دیکھا جائے۔ بس جناب ام سلمہ نے کیا عجیب منظر دیکھا، بی بی ڈھارے مار کر کہتی ہے، حسین میں دیکھ رہی ہوں کہ سکینہ پیاسی ہے، سوکھی ہوئی مشک لیے لتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اس کے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک و پیاس سے بلک رہے ہیں، بی بی گریہ کرتی جا رہی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں، اے نانی جان بتائیے اور کیا دیکھ رہی ہیں؟ میری شہزادی کہتی ہیں، شہزادی ام سلمہ بی بی کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، تمام شہداء کے لاشیں ریگے گرم پر پڑے ہوئے ہیں، بی بی ڈھارے مار کر گریہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ اے نانی جان بتائیے اور کیا نظر آ رہا ہے؟ ام سلمہ ڈھارے مار کر کہتی ہے، میرے بچے حسین، میں دیکھ رہی ہوں کہ عرب کی تپتی ہوئی زمین پر شمر ملون تیرے سینے پر سوار تجھے ضربتوں سے شہید کر رہا ہے۔ پھر شہزادی ام سلمہ پریشان ہے، بے ہوش ہوتی ہے، غش سے فاقہ پاتی ہے تو کہتی ہے، حسین میں نے وہ منظر دیکھا کہ جہاں تیرے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جہاں صبح نمودار ہوئی، میرے مولا عباس نے شہزادیوں کے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ آقا عباس نے ایسا انتظام کیا کہ مدینے میں یہ عام اعلان ہو گیا کہ خبردار کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے کہ علی کی بیٹیاں سفر کر رہی ہیں۔ عزاداروں، شہزادیوں کا اس طرح پردے کا اہتمام ہوا ہے، اس طرح سواریوں کو، محملوں کو باندھا گیا ہے کہ دیکھنے والے ایسے پریشان ہیں۔ جہاں بیبیاں آئی ہیں مدینے کی شہزادیوں سے رخصت ہونے کے لیے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک اور بی بی ہے جو پہلی بار مدینہ آئی تھی، چاہتی تھی کہ شہزادی زینب کی زیارت کرے، اور وہ کہتی ہے کہ جب میں اس وقت
پہنچی کہ جہاں قافلہ کوچ کی تیاری میں ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایک بی بی محمل میں سوار ہو رہی ہے۔ گھر سے باہر بی بی قدم نکالتی ہے تو کوئی جوان بڑھ کر بی بی کو سوار کرتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ 13 سال کا جوان قاسم ہے اور ان کی ماں ام فروہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کا گھر سے باہر نکلنا تھا کہ جوان 18 برس کا جاتا ہے اور بی بی کو محمل میں سوار کرتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ ام لیلہ ہے، ان کا بیٹا علی اکبر ہے۔ ایک ایک بی بی آتی ہے اور ایک ایک جوان انہیں سوار کرتا ہے، مگر جب ایک بی بی کا گھر سے باہر نکلنا تھا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ علی اکبر دوڑ رہے ہیں، قاسم دوڑ رہے ہیں، مولا عباس دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ آقا حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا اور جا کر اس بی بی کو سوار کرنے لگے۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا، اے مدینے والوں بتاؤ یہ کون بی بی ہے کہ جس کے احترام میں 18 بنی ہاشم کھڑے ہوئے ہیں، بی بی کے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت مدینے کی بیویوں نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے، یہ کلثوم ہے، علی کی بیٹیوں کے پردے کا اہتمام 18 بنی ہاشم کر رہے ہیں۔ میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گی، اے میری شہزادی بی بی اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا جائے گا کہ جہاں محملیں نہ موجود ہوگی، بے کجاوا اونٹ ہوں گے، سوار کرنے کے لیے وارث موجود نہ ہوں گے۔ حضرت سید الشہداء وہ وقت بھی آیا کہ جہاں بیویاں سوار ہو رہی ہیں اور شہزادی صغرا میرے حسین کی بیٹی اپنے قافلے سے رخصت ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہی ہے۔ عزادارو عجب نہیں کہ میرے مولا حسین کو وہ لمحہ اکبر کی شہادت کے برابر غم دینے والا لمحہ ہو۔ میرے مولا کو یقین ہے کہ اس کے بعد روز قیامت بیٹی سے ملاقات ہوگی۔ میرے مولا حسین آپ کے صبر پر کروڑوں سلام۔ مصلحت الہی یہ ہے کہ صغرا مدینے میں رہ جائے۔ میرے مولا نے آخری رخصت بیٹی سے لی ہے، قافلہ نکل پڑا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک اپنی بیٹی، اپنی چہیتی صغرا ہاتھ میں عصا کا سہارا لیے ہوئے ہے، قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ حسین کے دل پر نہ جانے کیا گزری ہو۔ میرے مولا حسین نے قافلے کو روک دیا، سواری سے اترے، بیٹی کو آغوش میں لیا، گلے لپٹ کر زار و خطار رونے لگے۔ شہزادی صغرا کہتی ہے بابا آپ کو جانا ہے، میں نہ روکوں گی، بس اس بیمار کی آخری خواہش ہے۔ بابا چاہتی ہوں کہ آخری مرتبہ دوبارہ قافلے والوں سے ملاقات کر لوں۔ بس ایک ایک بی بی سے دوبارہ صغرا کی ملاقات ہو رہی ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس آخری جملے اور مجلس کو تمام کروں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب فاطمہ صغرا اپنی ماں ام رباب سے ملنے لگی، اصغر ہمک کر بی بی کی آغوش میں آ گئے۔ بس بیمار کو سہارا بنا، امید بنی، بابا کے قریب گئی، کہا بابا ایک بیمار کی حسرت یہ ہے، التماس یہ ہے کہ میرے بچے کو، میرے چھوٹے بھیا کو میرے پاس چھوڑ دیا جائے۔ بابا اگر اصغر میرے ساتھ رہے تو زندگی سے مجھے کوئی شکایت نہ ہو۔ بس مولا حسین کہتے ہیں کہ اے صغرا میں کیسے اصغر کو تمہارے حوالے کر دوں؟ بی بی کہتی ہے کہ بابا زبردستی نہ کرنا، اگر ماں کے پاس اصغر آ جائے تو میں حوالے کر دوں گی۔ بس پھر کیا تھا، اور میرا باپ آگے بڑھی، اصغر کو لینا چاہتی ہیں مگر جناب اصغر کسی کے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آتے، اور میرا باپ نے کوشش کر لی، اصغر نہیں آتے۔
फरमाते कुलसूम ने कोशिश कर ली, उम्मे लैला ने कोशिश कर ली, हर बीबी की कोशिश नाकामयाब हुई। अजब नहीं कि मेरे मौला ने उस वक्त आस्तीन को उल्टा हो, अजब नहीं कि मेरे मौला हुसैन ने उस वक्त अली असगर के कान में कुछ कहा हो। अचानक अली असगर हुमक कर मेरे मौला हुसैन की आगोश में आ गए। अजब नहीं कि हुसैन ने कहा हो कि असगर तेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।